اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے رہ جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ذوق اور شوق کے ساتھ جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ ذی الحج کا آخری ہفتہ ہے، آخری عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک کے اندر، جو لوگ اللہ کے ہوئے، اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو اس دنیا میں زندہ رکھنا ہے، اور جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنی من مانی والی زندگی گزاری، اللہ نے باوجود ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا جہان کی دولت ہر چیز کے ہوتے ہوئے، موت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر، ہر چیز کی قربانی دی۔ جس طرح اللہ نے کہا، جو اللہ نے مانگا، صحابہ نے وہ دے دیا۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت زیادہ مالدار تھے، کہ ان کا بہت زیادہ مال مدینہ میں تھا۔ جب مدینہ میں آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس سوائے ایک دو کپڑوں کے، چادر کے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر انہوں نے محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی کہ ان کے نام کے ساتھ غنی جو ہے وہ لقب لگ گیا، اور غنی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مالدار انسان، کہ دولت بھی ہو اور دل بھی بڑا ہو۔ انسان کے پاس دولت ہو، دل نہ ہو، نہ وہ خود کھاتا ہے نہ وہ غریبوں کو دیتا ہے۔ اگر دولت ہو اور دل بھی ہو، انسان خود بھی مزے کرتا ہے اور غریبوں کو بھی بے تحاشا مال دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے کہ آج بھی ان کی سخاوت کو قرآن و حدیث میں ان کے تذکرے ہیں، اور ان کو یاد رکھا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ مدینہ میں آئے، مدینہ میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ مدینہ کے سب سے زیادہ مالدار شخص بنے، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھو بھائیو، اللہ نے رزق اللہ نے دینا ہے، روزی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ہر انسان کو یاد رکھے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ نے روزی کو اسباب کے اندر رکھا ہے کہ تم اسباب اپناؤ گے تمہیں روزی ملے گی۔ یہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر محنت شروع کر دو، اپنا رزق جو اللہ کا فضل ہے اس کو خوب محنت کے ساتھ تلاش کرو۔
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو گے تم پر روزی کمانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کاروبار کرنا، بزنس کرنا، دکانداری کرنا، تجارت کرنا یا زمینداری کرنا یا اور جو بھی اللہ نے ہنر دیا، فن دیا، اس کو اپنانا فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو رزق حلال جو ہے اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے ایک اسباب بنایا ہے روزی کا کہ اگر تم محنت کرو گے تمہیں روزی ملے گی، اور یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم دنیا کے مالدار کیسے بنے، تو انہوں نے 6 قانون بتائے۔ آج کے دور کے اندر جو بھی مالدار شخص ہے، جس کو بھی اللہ نے سرمایہ دیا ہے، اگر وہ 6 قانونوں پہ عمل کر رہا ہے اس کی دولت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس کی دولت میں برکت بھی آ رہی ہے۔ اور اگر وہ ان 6 اصولوں پہ عمل نہیں کرتا تو یاد رکھیں اس انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی 6 قانون ہمارے سکول یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، وہی 6 قانون باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے، وہی 6 قانون استاد اپنے شاگرد کو بتاتا ہے، وہی 6 قانون جو ہے سرمایہ دار آدمی جو نیا تاجر ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے۔ اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پہ ان 6 قانونوں کا ذکر کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی شخص ان 6 قانون کو اپنائے گا اللہ اس کو مال دے گا، اس کے بال میں برکت آئے گی، اس کی زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اس کو کبھی بھی غریبی اور غربت محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا قانون جو اپنا بتایا، کہا کنت اعالج، کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے کام کو اپنے ہاتھوں سے کیا، کبھی میں نے منشی نہیں رکھا، کبھی میں نے دولت کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کیا، کبھی میں نے اپنے معاملات کے اندر خرید و فروخت کے اندر میں نے کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ڈیل بھی میں خود کرتا تھا، خرید و فروخت بھی میں خود کرتا تھا، لین دین بھی میں خود کرتا تھا، جو بھی چیزیں میں منگواتا یا دیتا تھا وہ چیزیں میں خود ڈیل کرتا تھا۔ آپ ہمارا کئی دوستوں کے ساتھ اس چیزوں پہ بحث بھی ہوئی اور ہمیں یہ چیزیں ملی بھی۔ آپ اندازہ کر لیں آپ کو اگر کبھی بھی نقصان ہوا دنیا کے اندر، آپ کی دکان میں کمی آئی، آپ کی تجارت میں کمی آئی، یا آپ کو کسی طرح مالی لحاظ سے نقصان ہوا، تو یہ بات یاد رکھیں آپ کو ہمیشہ ان لوگوں نے نقصان پہنچایا جن پہ آپ نے حد سے زیادہ بھروسہ کیا، حد سے زیادہ جن پہ اعتماد کیا، حد سے زیادہ جن کے اوپر آپ نے مان رکھا۔ آپ کا مان ہمیشہ ان لوگوں نے توڑا جن کے اوپر آپ نے حد سے زیادہ اعتبار کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، 1400 سال پہلے فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو اے تاجروں، اے دکانداروں، اے تجارت کا کاروبار یا زمیندارا یا کوئی بھی تم کام کرنے والوں، یاد رکھو اس پیسے کے معاملے میں کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ایک وقت 1 منٹ لگتا ہے کہ اپنے کو غیر بنا دیتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے کہ دوست کو دشمن بنا دیتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے کہ انسان کو قاتل بنا دیتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے کہ جو لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کر کھانے والے ہوتے ہیں
وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، اور جس کی حرص ہے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے پیسے کے معاملے میں ہر چیز قربان کر دے گا، لیکن چند پیسوں کا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا کنت اعالج، کہ میں پیسے کے معاملے میں نے کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کیا۔ کئی دوستوں کی باتیں ہم نے سنی کہ ہم نے اپنے جو کاروبار کرنے والے ملازم رکھے، ان کو ہم نے کراچی بھیجا، لاہور بھیجا پارٹیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ ایسا ایسا پھر ان کی ڈائریکٹ ڈیلیں شروع ہوگی، انہوں نے ہمیں چھوڑ کر اپنے بزنس، اپنے کاروبار شروع کر دیے۔ اور لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں کبھی کسی پہ اعتماد نہ کرنا۔ آج یاد رکھیں کہ اگر کوئی کروڑ پتی کمزور ہوا ہے، اگر کوئی مالدار آدمی، سرمایہ دار آدمی کمزور ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پہ اس نے اعتماد کیا اس نے اس کو دھوکہ دیا۔ جس پہ اس نے اعتماد کیا اس پہ اس نے دھوکہ دیا، چاہے گھر کا بڑا بیٹا ہو، چاہے جناب والا جو ہے اپنا دوست ہو، چاہے اپنا کلرک ہو، منشی ہو، جو بھی ہو، اگر اس نے خرد برد کی ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور کاروبار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر انسان کا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا سبق حضرت عثمان غنی نے اس امت کو دیا کہ اگر تم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو، مال کو بچانا چاہتے ہو، مال کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، تو خود اس مال کے اوپر پہرا دینا، اس مال کی حفاظت دینا کرنا، کبھی تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی جب تک کہ تم خود وہ کام کرو گے۔ لیکن اگر اس کام کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر دو گے تو اس کام سے برکت اٹھ جائے گی۔ دوسرا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انمی، کہ میں نے اپنے بزنس کے اندر اپنے پیسہ زیادہ سے زیادہ لگایا، کھایا نہیں، لگایا۔ اگر ایک دکاندار کو دن میں 500 روپے منافع ہو رہا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اگر مجھے 500 منافع ہو رہا ہے، میں نے 300 کھایا، 200 دوبارہ اپنے کاروبار پہ لگا دیا۔ جب آپ 500 منافع کمائیں گے اور 600 کھائیں گے، آپ کا کاروبار چند دنوں کے بعد وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ 1000 کما کر 500 کھائیں گے، 500 کی بچت کر کے دوبارہ اسی 500 کو اپنے منافع میں اپنے کاروبار پہ لگا دیں گے، اپنی اصل جو ہے ثمن ہے یا قیمت ہے اس پہ یا دکان میں اور پیسے ڈال دو گے تو اس دکان میں اللہ کے حکم سے برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں کے حالات تنگ ہوتے ہیں، یا ہم مقروض ہوتے ہیں، یا ہمارے گھروں کے اندر فاتح آتے ہیں، یا ہم نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آمدنی ہماری تھوڑی ہوتی ہے اور خرچے ہمارے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ حساب لگا لیں کہ ہم نے دن میں 200-400 روپیہ کمانا ہے اور خرچ جو ہے اس سے کم کرنا ہے، یا میری تنخواہ مہینے کی 20-25 ہزار ہے، میں نے اس میں رہ کر اپنے خرچے کور کرنے ہیں، وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میری تنخواہ 25 ہزار ہے اور میں نے 30-35-40 خرچ کرنا ہے تو یاد رکھیں پھر وہ میں پریشان ہوں گا، میرے اوپر قرضہ بھی آئے گا، اور مجھے اس کے لیے ان خرچوں کو کور کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، غلط بیانی بھی کرنی پڑے گی، لوگوں کو دھوکہ بھی دینا پڑے گا، جو کچھ مجھ سے ہو سکا مجھے کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے کہ میری آمدنی تھوڑی ہے، خرچہ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق ہمیں دیا کہ جتنا خرچہ ہو، جتنی آمدنی ہو، اس سے نصف کا خرچہ کرو، باقی جو پیسے ہیں وہ اپنے کاروبار میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا۔ ان کا واقعہ سن لیں آپ۔ ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا کہ مجھے امداد چاہیے، امداد چاہیے۔
کسی نے کہا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کے گھر چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں بڑی امداد ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گیا تو دروازے کے قریب گیا تو حضرت عثمان غنی بلند آواز سے بول رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کان لگا کر جب بات سنی تو کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ جو چراغ ہے نا، پہلے یہ بلب نہیں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، چراغ لالٹینیں، یہ دیوے، ان کے اندر ایک بتی بنائی جاتی تھی، پھر اس کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا، پھر اس کو آگ لگاتے تھے اور پھر وہ جاتا تھا، روشنی دیتا تھا۔ اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے کہ جو تم نے یہ بتی چراغ کے اندر رکھی ہے یہ موٹے کپڑے کی ہے اور اس سے تیل کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، کیوں نہ آپ باریک رکھیں تاکہ تیل کا خرچہ کم ہو۔ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، زیادہ وہ تیل کیا تھا، 1 درہم کا آنا تھا، اس سے زیادہ کا تو آنا ہی نہیں تھا۔ لیکن بچت، گھر کی بچت، گھر کے اندر یعنی ایک خرچے کو کنٹرول کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے ہم سب کے لیے، کہ ہمیں ایک ذہن بنانا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کم سے کم خرچے کے اندر لے کر آنا ہے، کہ ہمارے مہینے کا جو خرچہ ہے، ہمارے مہینے کی جو گھر کے اندر جو راشن کا خرچہ ہے یا کپڑوں کا یا جوتوں کا ہے، اس کو جتنا کم کر سکے ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا ہمارے بچوں کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ اگر یہ بتی چھوٹی رکھ لیتی نا تو تیرا تیل کم خرچے یعنی لگے گا۔ وہ مانگنے والا جو آیا، میں نے کہا کہ اس نے مجھے کیا دینا ہے کہ جو اپنی بیوی کو تیل کے اوپر ڈانٹ رہا ہے، اس نے میری کیا مدد کرنی، کیا خدمت کرنی ہے؟ تو خیال کرتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عثمان غنی آئے، کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے امداد چاہیے، میں ضرورت مند ہوں، میرے ساتھ آپ تعاون کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے چلے بھائی، ان کا ایک گودام کے اندر مال پڑا تھا، کہنے لگے جتنا تجھے ضرورت ہے، جتنا تجھے چاہیے آپ وہ اٹھا کر لے جائیں، اور دیکھ لیں کہ اس سے اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں کوئی اور حساب کتاب لگا لیتا ہوں۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، بڑی ضرورت ہے، لیکن حضرت ایک سوال کا جواب دے دیں مجھے، بڑا پیارا سوال ہے بیٹو، ایک سوال کا جواب دے دیں مجھے کہ جب آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا کوئی حساب نہیں کیا، آپ نے کہا کہ یہ غلہ پڑا ہے، یہ گندم ہے، یہ جو بھی ہے، یہ اناج ہے، جتنا تجھے چاہیے تول لگا اور لے جا، لیکن اپنی بیوی کو ایک بتی پہ آپ ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچت کریں، جتنا کم خرچہ ہو سکے رکھیں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا چاہیے لے جاؤ، یہ دو فرق کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی، اللہ ہمیں بھی وہ سمجھ عطا فرما دے، جن کو سمجھ آ جاتی ہے میرے بھائیوں وہ دنیا میں کبھی مار نہیں کھاتے۔ کہنے لگے کہ جو میرے گھر کا خرچہ ہے قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، جو میرے گھر کا خرچہ ہے، جو میرا رہن سہن ہے، اللہ نے مجھ سے اس کا حساب لینا ہے، اس لیے میں وہاں سوچتا ہوں کہ خرچہ فضول نہ ہو، جتنا ہو ضرورت کے مطابق ہو، میرا فضول خرچہ نہ ہو، لیکن جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور مجھے دنیا میں نہ نام ہے، نہ شہرت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اللہ کے نام پہ دیا جائے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے نام پہ دے گا میں اس کو دنیا میں 10 گنا دوں گا اور 70 گنا میں آخرت میں دوں گا، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ایک اصول ہے میرے بھائی، پہلا اصول کہ دولت کے معاملے میں کبھی کسی پہ بھروسہ نہ کرو، دوسرا اصول فرمایا کہ جتنی آمدنی ہے کوشش کرو کہ اس سے کم اپنے گھر کا خرچہ کرو اور مہینے کا کچھ نہ کچھ اپنی بچت کرو، یہ دوسرا اصول ہے دنیا کے اندر بہترین اور اچھی زندگی گزارنے کا۔ اور تیسرا اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لا ازدری ربحا، کہنے لگے کہ اگر مجھے تھوڑے سے تھوڑا بھی اگر منافع ملا زندگی میں تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے منافع تو دیا ہے نا، میں نے کبھی طمع نہیں کیا کہ اتنا چاہیے تھا، اتنا ہونا چاہیے تھا، اتنا تو ملا،
یہ تھوڑا ہے، یہ ہے، میں نے کبھی اس پہ بحث نہیں کی۔ اور یہ بہت بڑی پتے کی بات ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ ہماری بحث ہوتی رہتی ہے، وہ تاجر بھی ہیں، یعنی وہ ذمہ دار بھی ہیں، ان سے پوچھیں سنائیں کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ بلکہ ایک دوست تھا ہمارا، اس سے میں نے پوچھا سنائیں گندم کا سنائیں، حالانکہ ہر ذمہ دار کہہ رہا ہے گندم کے معاملے میں، اور واللہ اس شخص کے یہ لفظ سے قاری صاحب اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہوا، یہ 3 دفعہ اس نے لفظ کیا، اور یہ وہ لفظ ہیں جس پہ تمہارا رب تم پہ راضی ہو جائے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، کبھی میں کم دے کر آزماتا ہوں، کبھی زیادہ دے کر آزماتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کہا کہ کبھی میں نے اپنی چیز کو اس لیے نہیں روکا کہ یہ ڈبل پیسوں کی ہوگی تو پھر بیچوں گا، جتنا مجھے نظر آیا کہ منافع مل رہا ہے میں اپنی چیز بیچ دیتا تھا، آگے دے دیتا تھا۔ یہ تیسرا اصول ان کی زندگی تھا، اور کہنے لگے کہ زندگی میں کبھی مجھے گھاٹا نہیں پڑا، کبھی مجھے نقصان نہیں ہوا، میں نے صرف منافع کو، تھوڑے سے منافع کو ذہن میں رکھ کر میں نے اپنی چیزوں کو بیچ دیا۔ اور یہ یاد رکھے میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ہم اپنی دکانداری کا اصول دیکھیں، کیا ہم چیزوں کے ڈبل منافع تو نہیں لے رہے؟ اور یاد رکھیں جب ایک چیز 100 کی اور اس کا 400 روپے منافع لے کر بیچیں گے، وہ گاہک کبھی دوبارہ نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ اگر اسی منافع کو جائز اور معقول لے کر دیں گے تو انشاءاللہ وہی آدمی 10 آدمی مزید لے کر آئے گا تمہارے پاس۔ اور یہ ایک کامیاب دکاندار کی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی مارکیٹ کو مد نظر رکھ کر اپنی چیزوں کے ریٹ رکھتا ہے، کسی کی سادگی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ تیسرا اصول۔ اور چوتھا اصول فرمایا لا اشتری شیخا، میں نے کبھی وہ چیز زندگی میں نہیں خریدی کہ جس کی جو ہے مارکیٹ میں ویلیو نہ ہو، وہ پرانی ہو چکی ہو، بسیدہ ہو چکی ہو، یا 2 نمبر ہو، یا اس کی تاریخ گزر چکی ہو، یا مجھے پتا ہو کہ اس کو یہاں لیا نہیں جائے گا۔ کہنے لگے میں نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں خریدی، جب بھی خریدتا تھا مجھے عمدہ چیز لیتا تھا، اور وہ چیز لیتا تھا کہ جس کے گاہک عام ملتے تھے اور لینے والے لوگ عام ہوتے تھے، میں اس چیز کو لیتا تھا۔ ایسی چیز میں کبھی بھی نہیں لیتا تھا کہ جو میرے لیے سر درد بن جائے، رسک نہیں لیتا تھا۔ جیسے 4-5 کروڑ کی کوئی چیز اسٹاک کر لیں، گورنمنٹ کا چھاپا پڑے اور لے جائیں، اب وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کا رسک نہیں لیا تھا، کبھی میں نے اس طرح کا رسک نہیں لیا، میں لیتا تھا جو ہے عام چیزیں ملتی، عام بکتی، اور اللہ برکتیں ڈالتا گیا اور میں مدینہ کا مالدار شخص بن گیا۔ 5ویں چیز کہا کہ میں نے کبھی ایک چیز کے اوپر اپنے پیسہ نہیں لگایا۔ مثال کے طور پر میں اپنے پیسے کو 3-4 چیزوں میں تقسیم کر دیتا تھا، چلو یہاں سے نہیں صحیح تو یہاں سے منافع آئے گا، یہاں سے نہیں تو یہاں سے منافع آئے گا۔ اور وہ دکاندار ہمیشہ وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے پیسے کو عقل کے ساتھ استعمال کر کے، یعنی ادھر بھی لگا دیا، مثال کے طور پر کریانے پہ بھی لگا دیا، کپڑے پہ بھی لگا دیا، اور جو چیزیں ہیں ذمہ دار یا اور چیزیں ہیں ان پہ لگا دیا کہ ادھر کی کمی چلو ادھر سے پوری ہو جائے گی، ادھر کی کمی ادھر سے پوری ہو جائے گی۔ یہ 5واں اصول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 5 اصول۔ پہلا، میں نے کبھی پیسے پہ کسی پہ اعتماد نہیں کیا، کبھی نہیں میں نے منشی رکھا تھا، کبھی میں نے لین دین کسی کے ذریعے نہیں کرایا، میں خود ڈیل کرتا تھا، خود آگے ہوتا تھا، پہلا اصول۔ دوسرا اصول کہا کہ میں نے جو ہے چیز کو بیچا، اور اس چیز کو جتنا بیچا، جتنا منافع آیا اپنا خرچہ اس منافع سے کم میں کیا، اور جو باقی بچا وہ اپنی دکان پہ لگایا۔ اور تیسرا فرمایا، کہنے لگے کہ میں جو تھا غلط چیز نہیں لیتا تھا۔ اور چوتھا کہا کہ میں نے کبھی اسٹاک نہیں کیا، تھوڑا سا منافع ملا میں نے آگے بیچ دیا۔ اور چوتھا کہ میں مختلف چیزیں کو کاروبار کرتا تھا، ایک کاروبار کو میں نے اپنے ذہن میں نہیں رکھا۔ اور چھٹا بہترین کہا کہ جب میں اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا کبھی میں نے حساب نہیں لگایا، بے تحاشا اللہ کے راستے میں دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کبھی ان کی سخاوت کو انسان کو کبھی توفیق ہو جائے ہمیں پڑھنے کی، ہم تو اب یعنی یہ موبائل پہ بھی اگر سرچ کر لیں تو ہمیں ان کی سخاوت مل جائے گی کہ مدینہ کے اندر فاتح ہیں لوگوں کو
گلے نہیں مل رہے، اور اونٹ آئے تجارت کے لدے ہوئے سامانوں سے۔ ہمارے یہاں تو کسی چیز کی کمی آ جائے تو ہم پیچھے لے جا کر بیچتے ہیں، اور پھر جو 100 کی ہوتی ہے اس کو 250 کی کر کے بیچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ کے چوک میں آ گیا اور کہا کہ گلے کے لدے ہوئے اونٹ ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 700 تھے، بعد میں 40 بھی آتا ہے، کثیر مال تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے تاجر آگے کہنے لگے کہ آپ ہم سے سودا کر لیں اور جتنا منافع چاہیے وہ لے لیں اور یہ اونٹ ہمیں دے دیں۔ کہنے لگے کتنا دو گے؟ کہا 1%، کہا مجھے زیادہ مل رہا۔ کسی نے کہا 2%، کہا زیادہ مل رہا۔ کسی نے کہا 3% زیادہ مل رہا۔ کسی نے کہا 4، کہا زیادہ مل رہا۔ کسی نے 5، 10 تک گئے، کہا مجھے زیادہ مل رہا۔ تاجروں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ ان اونٹوں کو مدینہ کے مسکین اور محتاج اور فقیر لوگوں کے درمیان میں گلے کو تقسیم کر دو، گندم کو تقسیم کر دو، جن کے گھروں میں نہیں ہے ان کو دے دو۔ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں 1 دانے کے بدلے میں تمہیں 700 دانے اس دنیا میں دوں گا، اور دے دیے۔ میرے بھائیوں، ضرورتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا سیکھیں، ایسی تجارت کریں جس کا فائدہ ڈائریکٹلی اللہ سے ملے۔ ہمارے ہاں تو کوئی بندہ قرض لینے آ جائے تو اسی انہوں کہنے میرے کو پیسے نہیں ہیں، تو مجھ لے جا 50,000 دی انہوں لاکھ دی دے دیں، چل بھی لے جا۔ جب تو پیسے دیں گا سال بعد دیکھی جائے گی 50,000 والی مجھ انہوں لاکھ دے دی، چلو 10 سودی کاروبار تک کر نہیں سکتے، چلو ایسا ہی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس طرح بھی شامل اور بے شمار طریقے ہیں لوگوں کو لوٹنے کا، لیکن میرے بھائیوں ان زندگیوں میں کوئی نہیں۔ یعنی مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں، میٹھے پانی کا کنواں، اور آج بھی اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہے اور سب سے ٹھنڈا بھی ہے۔ اور ایک یہودی کا تھا، جب لوگ لینے آتے تو پیسے لیتا، یہودی بیچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کنویں کو لے کر اللہ کے راستے میں دے گا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا اور چلے گئے، تاجر تھے۔ یہودی کو کہنے لگے کہ یہ کنواں مجھے دے دو، کہنے لگا میں نہیں دوں گا۔ کہنے لگے اس طرح کر، آدھا مجھے دے دے، آدھا تو رکھ لے، 1 دن تو نے رکھنا، 1 دن میں رکھوں گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ درم 35,000 کے قریب درم دے کر اس سے سودا کر لیا۔ جب ان کے دن کی باری آئی تو کہا کہ فری پانی لے کر جاؤ یہاں سے، اور جب اس کے دن کی آتی لوگ بھر جاتے، کوئی نہ۔ یہودی تنگ آ کر اس نے اپنا وہ کنواں سارا حضرت عثمان غنی کو دے دیا اور کہا کہ میں نے یہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ آج بھی وہ میرے روما مدینہ کے اندر میرے بھائیوں موجود ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اپنے ماں باپ کا ایصال ثواب کرنا ہو، ایسی چیزوں کا ایصال ثواب کرو کہ جو باقی رہے اور اس کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری ماں فوت ہوگی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا فلانے علاقے کے اندر پانی کی ضرورت ہے، وہاں ایک نلکا یا کنواں لگا دو۔ انہوں نے کنواں لگایا، بیر ام سعد کے نام سے وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، اس طرح کا اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ کے راستے میں دو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپناؤ تو انشاءاللہ زندگی میں فائدہ ہی فائدہ، سکون ہی سکون ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔